السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہمارے ایک سننے والے مہربان نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم مرزا غالب کا ایک مشہور شعر جو کہ ان کی ایک غزل میں شامل ہے، اور اس غزل میں کل 3 شعر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا شعر مجھے ایک مرتبہ اچھی طرح سے سمجھا دیجیے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم پہلے اس شعر کی شرح کر چکے ہیں یا پوری غزل کی شرح ہی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہ مہربان چاہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر صرف اس شعر پر بات کریں، تو ہم اس شعر کو مزید کھول کر آپ کو سمجھانے کی اس محفل میں کوشش کریں گے۔ شعر ہے: ہجوم غم سے یہاں تک سرنگونی مجھ کو حاصل ہے کہ تارے دامن و تارے نظر میں فرق مشکل ہے۔ ہجوم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہونا۔ جہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں آپ اس کو ہجوم کہہ سکتے ہیں، یعنی حجم میں بڑا ہونا۔ حجم آپ جانتے ہیں کہ پھیلاؤ کو کہتے ہیں۔ یہاں تک کا مطلب ہے یہاں تک۔ ہم پہلے بھی آپ سے کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ پرانی اردو میں یہاں لکھا جاتا تھا، یہاں کو آج بھی بعض اوقات لکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اردو لکھنا جانتے ہیں یا آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہاں کی جگہ یہاں بھی اگر لکھیں گے تو یہ کچھ ایسا غلط نہیں ہوگا۔ نگوں کا مطلب ہوتا ہے جھکا ہوا ہونا۔ تو ظاہر ہے کہ اب سر نگوں انہوں نے کہا ہے، تو سر نگوں کا مطلب ہے سر کا جھکا ہوا ہونا۔ سر نگونی یعنی سر کا جھکا ہوا ہونا۔ تار دامن، تار کہتے ہیں دھاگے کو، اور تار ویسے سلسلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اگر کوئی رابطہ یا سلسلہ یا واسطہ آپس میں جڑا ہوا ہو تو اس کو بھی تار کہتے ہیں۔ آپ بالکل درست سمجھے، ہم بجلی کا تار بھی کہتے ہیں، ہم ٹیلی فون کا تار بھی کہتے ہیں، یعنی ایک چیز جو ایک کو دوسرے سے ملا رہی ہے اس کو تار کہتے ہیں۔ یہاں پر تار دھاگا کے معنی میں استعمال ہوگا۔ دھاگا جس سے کپڑا بنتا ہے، ہمارے زمانے میں بھی بنتا ہے، غالب کے زمانے میں بھی بنتا تھا، یعنی ظاہر ہے کہ بہت سارے دھاگوں کو کسی ایک خاص ترتیب سے ملا دیتے ہیں تو اس سے کپڑا بنا لیتے ہیں۔ تو تارے دامن جو انہوں نے کہا ہے یہاں پر، اس کو انہوں نے کپڑے کا جو دھاگا ہوتا ہے اس کے لیے کہا ہے۔ دامن، دامن کسی بھی لباس کے اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ اب تارے نظر، دیکھیے تارے دامن تو ہو گیا، اب تارے نظر کیا ہے؟ تارے نظر کا مطلب ہے جہاں تک آپ کی نگاہ کا سلسلہ ہو، جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس شعر کا مطلب یہ ہوگا، غالب کہتے ہیں یا شاعر کہتا ہے کہ میرے پاس غم کا اتنا زیادہ ہجوم ہو گیا ہے اور میرے سر پر اتنا اس کا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے کہ مجھ سے سر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ کے سر پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی وزن ہوتا ہے تو وہ جسم کا حصہ جھک جاتا ہے۔ تو غموں کے لیے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بھئی فلاں کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو غم کے لیے یہ لیا جاتا ہے، یہ فرض کر لیا گیا ہے، ویسے تو انسان کو غم کا احساس ظاہر ہے کہ اس کے سارے جسم پر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے اور اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے سر پر غموں کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے اوپر اتنا ہجوم غم ہوا، یعنی اتنے زیادہ غم مجھ پر پڑے کہ میرا سر جھک گیا۔ اب آپ اس سے ذرا اندازہ کیجئے کہ سر کتنا جھکا۔ اگر کسی چیز پر کم وزن ڈالا جائے تو وہ کم جھکے گی، لیکن اگر کسی چیز پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ زیادہ جھکے گی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہجوم غم تھا، یعنی غموں کی اتنی کثرت تھی، غموں کا اتنا وزن تھا، غموں کا اتنا بوجھ تھا کہ میرا سر میرے دامن تک جھک گیا، یعنی بالکل ہی جھک گئے، اور اتنا جھکے کہ کہتے ہیں کہ میرا جو دامن کا جو تار ہے، یعنی اس کے جو دھاگے ہیں،
اور جو میری نظر ہے اس میں فرق مشکل ہو گیا، مطلب کہ غموں کے ہجوم سے اتنے زیادہ زیر بار ہوئے، اتنا زیادہ غموں کا ہجوم بڑھا کہ جو ان کا سر تھا وہ اس حد تک جھکا کہ وہ جا کر دامن سے لگ گیا۔ اب آپ یہ اس شعر کا آپ یعنی مل ملا کر مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی غم جو ہیں وہ فوج در فوج مرزا غالب پر چلے آ رہے ہیں، اور مرزا غالب کا سر جو ہے وہ ان غموں سے اتنا زیادہ یعنی بوجھل ہو گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کے دامن سے جا کر لگ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا فاصلہ تو آپ کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی آپ ہم سے یہ باتیں سن رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھیے، ایک خاص فاصلے پر، خاص دوری پر لے جا کر تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں لکیریں بھی دکھائی دیں گی، اور جو کچھ بھی ہاتھ کی ہتھیلی میں ہے اس کا رنگ بھی آپ کو دکھائی دے گا وغیرہ۔ لیکن جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے بہت قریب کر لیں گے تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی جب آپ کا جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ اور آپ کی جو نظر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو خواتین حضرات، شعر میں اگر آپ اس کو بہت سادہ سا اس کا مطلب لیں تو سادہ سا مطلب اس کا صرف یہی ہے کہ غموں کا بوجھ اتنا زیادہ مرزا غالب پر پڑا اور ان کا سر اتنا زیادہ جھکا کہ وہ جا کر ان کے دامن سے لگ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا بوجھ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ آپ کو اس شعر کا مطلب سمجھا سکیں، اور امید ہے کہ اب ہمارے وہ دوست جنہوں نے کہ اس شعر کی فرمائش کی تھی اس شعر کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے ایک درخواست اور بھی کرنی تھی کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگتے ہیں اور آپ ہمارا پیش کیا ہوا کوئی پروگرام اس پر نیٹ پر دیکھتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ سبسکرائب کر دیں گے تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے، لیکن آپ اس کو لائک ضرور کر دیا کیجئے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان پروگراموں سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھانے والے تو بہت دوست ہیں، لیکن وہ صرف ایک کلک کر کے ہمارے پروگراموں کو اللہ جانتا ہے کہ لائک کیوں نہیں کرتے۔ بہرحال آپ سے یہی کہنا تھا، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کے کلام کے سلسلے میں کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔